اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: امرأة عمران هذه هي مريم عليه السلام وهي حنة بنت فاقود. قال محمد بن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل فرأت يوما طائرا يزك فرخه فاشتهت الولد فدعت الله تعالى أن يهبها ولدا فاستجاب الله دعاها فواقعها زوجها فحملت منه. فلما تحققت الأمل نذرت خالصا مفرغا للعبادة لخدمة بيت المقدس. یہ تو پڑھا تھا میرے خیال میں، کہاں سے پڑھنا ہے؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. لما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يخبر ربنا تبارك وتعالى أنه تقبلها من أمها نذيرة وأنه أنبتها نباتا حسنا أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا ويسر لها أسباب القبول وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا: فتقبلها ربها بقبول حسن. تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات میں اللہ پاک نے خبر دی کہ اللہ نے بی بی مریم کی والدہ کی جو نظر مانی تھی وہ قبول فرما لی اور بی بی مریم کو نذیرہ منت مانی ہوئی لڑکی کی حیثیت میں قبول فرمایا. انبتہا نباتن حسنن، اور بڑھوتری دی اس کو بہتر بڑھوتری دینا. کیا معنی فرماتے ہیں؟ اللہ نے اس کو بڑی اچھی اور خوبصورت شکل عطا فرمائی اور بڑا ہی اللہ پاک نے اس کو منظر ایسا جو پرکشش تھا وہ عطا فرمایا اور اللہ نے پھر اسباب قبول بھی اس کے لیے آسان فرما دیے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عباد صالحین کی صحبت اس کو نصیب فرما دی تاکہ وہ دین اور خیر اور بھلائی کا علم جو ہے وہ حاصل کر سکے. یعنی اللہ نے بی بی کی منت کو ظاہراً بھی اور باطناً بھی قبول فرمایا. ظاہری طور پر اللہ نے بچی کو بڑی اعلیٰ شکل عطا فرمائی، بڑا پرکشش چہرہ عطا فرمایا اور باطنی اسباب جو ہیں وہ بھی اللہ نے قبول فرما کے آسان کر دیے کہ بی بی مریم کی صحبت جو ہے وہ اول یوم سے صالحین کے ساتھ آ گئی. تو جب اللہ کے عباد صالحین اور انبیاء کی تربیت ہو اور اللہ تبارک و تعالی رحمت فرما دیں تو پھر علم، خیر، بھلائی، عبادت، زہد وہ جو ہے وہ خود بخود حاصل ہوتا ہے. اسی لیے حکم ہے قرآن پاک میں بھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے بھی ڈرو
اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، صالحین کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ صحبت صالحین کا انسان پہ بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اسی طرح بری صحبت کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اعلیٰ مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ کسی عطر والے سے دوستی رکھو گے تو اگر عطر خرید نہیں پاؤ گے، اس کے دکان پہ بیٹھو گے تو خوشبو تو تمہیں بھی آ جائے گی، خوشبو تو حاصل ہو جائے گی۔ اور اگر کسی لوہار سے دوستی رکھو گے، کسی آگ کے کام کرنے والے سے دوستی رکھو گے، چاہے کتنا دامن بچاؤ، کبھی چنگاری اڑ کے تمہارے کپڑوں پہ بھی آ جائے گی، کبھی تمہارے بھی ہاتھ کالے ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا کام ہی ایسا ہے۔ تو مقصود یہ ہے کہ بھئی تم ایسے لوگوں سے، حضور نے صالحین کو تشبیہ دی عطر والے سے، کہ جیسے عطر کا نفع صرف لینے والے اور لگانے والے کو حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ہم ایک آدمی خوشبو لگائے سب کو پہنچ جاتی ہے، تو صالحین کا نفع جو ہے وہ بھی عام ہوتا ہے۔ وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ان کی حد تک محدود رہے، بلکہ ان کی صحبت میں جو بھی آتا ہے اللہ پاک اسے بھی راہ ہدایت اختیار فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نفع عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بد کردار آدمیوں کے ساتھ اگر صحبت ہوگی تو بری باتیں سنو گے، بری باتیں تمہارے دماغ میں بھی اثر کریں گی، وہ اگر کوئی برے اعمال، حرکات، سکنات سر انجام دیں گے وہ بھی تمہارے اوپر اثر کریں گے۔ اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ تعمیر جو ہے وہ بڑی مشکل ہوتی ہے اور تخریب جو ہے وہ بڑی آسان ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے ایک مکان بنانا ہو تو آپ کو سال لگ جاتے ہیں کہ جگہ خریدو اور سامان خریدو اور نقشے بنواؤ اور فلاں کرو اور فلاں کرو، اور اگر اللہ نہ کرے اس گھر کو توڑنا پڑے تو بس ایک بلڈوزر منگاؤ اور شام تک توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا۔ تو اسی طرح کسی بندے کی اصلاح کرنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن کسی بندے کو اللہ معاف کرے گمراہ کرنا جو ہے اس میں تو ایک منٹ بھی نہیں لگتا، ایک سیکنڈ میں آدمی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے کامیابی جو ہے وہ اسی میں ہے کہ آدمی جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ صحیح لوگ جو ہیں، سنت پہ چلنے والے، علماء کرام، اللہ کے عباد صالحین، اولیاء اللہ، صحیح معنی میں نمازی لوگ، ان کی صحبت میں تمہیں نماز ملے گی، ان کی صحبت میں تمہیں تلاوت قرآن ملے گی، ان کی صحبت میں تمہیں خیر اور بھلائی کی باتیں ملیں گی۔ اور اگر تم برے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو پھر فلم ملے گی، کوئی ٹی وی ملے گا، کوئی ریڈیو پہ گانے ملیں گے، کوئی قصے کہانیاں برائی کی ملیں گی، نتیجہ یہ ہے کہ آدمی بھٹک جائے گا۔ تو اب دیکھیں اللہ نے بی بی مریم کی کیسی یعنی تربیت فرمائی کہ ظاہری طور پر بھی اللہ نے جمال سے نوازا اور باطنی طور پر بھی اللہ نے قبول فرما کے اپنے صالحین بندوں کی صحبت نصیب فرما دی کہ حتیٰ کہ ایک نبی کی کفالت میں آ گئی۔ اس لیے فرماتی ہیں وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، فرماتی ہیں بتشدید الفاء وَنَصَبَ زَكَرِيَّا عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ أَيْ جَعَلَهُ كَافِلًا لَهَا۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی قرات جو ہے تشدید کے ساتھ ہے، وَكَفَّلَهَا یعنی کافلہا نہیں، کفلہا زکریا، اور زکریا کی نسب جو ہے یعنی جعلہ کافلا لہا مفعولیت پر ہے۔ قال ابن اسحاق وما ذلك الا انها كانت يتيمه وذكر النبي اسرائيل اصابته جد وكفر زكريا مريم لذلك فلا منافاه بين القولين والله تعالى اعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ محمد ابن اسحاق نے اپنی سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ بی بی مریم علیہ السلام جو تھیں یتیمہ تھیں یعنی والد فوت ہو گئے، اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ ان بنی اسرائیل جو تھے اصابتہم سنۃ جدب، ان کو قحط کا سال آ گیا یعنی قحط پڑ گئی اور بڑی تکلیف ہو گئی۔ تو اب یہ ہے کہ بی بی مریم کے لیے بھی کفالت کی ضرورت تھی، تو اس وجہ سے اللہ نے ان کو پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں بھیج دیا۔ بلا منافات بین القولین، مفسر فرماتے ہیں دونوں قول ٹھیک ہے، کوئی اس میں تضاد نہیں، کیونکہ یتیمہ بھی ہو سکتی ہیں اور بنو اسرائیل میں قحط بھی پڑ سکتی ہے، تو اس قولین میں کوئی اس قسم کا تعارض نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا قَدَّرَ اللَّهُ كَوْنَ زَكَرِيَّا كَفَّلَهَا لِسَعَادَتِهَا،
لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا ولأنه كان زوج خالتها على ما ذكر النساء وغيرهما. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ حضرت زکریا کی کفالت میں آئے تاکہ نبوت کا علم حاصل کر سکے اور بڑے بڑے فائدے حاصل کر سکے اور اعمال صالحہ کی ترغیب حاصل ہو سکے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ انہو کان زوج خالتہا، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں بی بی مریم کی خالہ تھی، ماسی جسے آپ کہتے ہیں. تو جب وہ ان کی خالہ تھی تو خالہ بھی ماں کی منزلت میں ہے، لہذا ان کو یہ بھی ایک حق حاصل تھا. تو فرماتی ہیں وکیل زوج اخت آباد فرماتی ہیں کہ نہیں، حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے ان کے گھر میں بی بی مریم کی بہن تھی. کما ورد فی الصحیح فاذا بیحیی و عیسی وہما ابنا الخالتی. فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے صحیح حدیث میں آیا ہے، آپ نے فرمایا کہ بس میں نے دیکھا یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہما ابنا الخالہ، وہ دونوں جو ہیں خالہ کے بیٹے ہیں. تو اس وجہ سے تو پھر یہ ہے کہ بی بی حضرت عیسیٰ اگر بی بی مریم کے بیٹے ہیں اور حضرت یحییٰ جو ہیں وہ حضرت زکریا کے بیٹے ہیں، تو دونوں جو ہیں اگر اس طرح تو پھر بی بی مریم کی بہن جو ہے حضرت زکریا کے گھر میں ہوئی. اس لیے فرماتی ہیں کہ ابنا الخالت. فرماتی ہیں وقت ثبت ایضا وقت تقلا بعد ابن اسحاق ذلك ایضا توسعا، یعنی یہ خالہ تھی ان کے گھر میں، اور فرماتی ہیں اس کو بہن بھی کہہ دیتی ہیں توسعا. فلہذا کان فی ذات خالتها، اگر یہ دیکھا جائے تو پھر وہ خالہ کی خزانہ میں آ گئی، یعنی خالہ نے اس کو پھر لے لیا بی بی صاحبہ کو، اسی نے پھر اس کی تربیت کی اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام خدمت میں آ گئی. وقد ثبت فی الصحیح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی عمارۃ بنت حمزہ ان تکون فی حضانۃ خالتها امرأۃ جعفر بن ابی طالب وقال الخالۃ بمنزلۃ الام. اب جیسے کہ صحیح حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی خدمت میں عمارہ بنت حمزہ کا مسئلہ آ گیا کہ اس کو کس کے گھر میں رکھا جائے، کس کو حق ہے اس بچی کے لینے کا، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کو جو ہے جعفر ابن ابی طالب کو دے دیا جائے کیونکہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی خالہ ہے. اور حضور نے فرمایا کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے وہ بھی ماں کے درجے میں ہے، ماں کے مرتبے میں ہے، تو لہذا وہ زیادہ حقدار ہوتی ہے حضانہ کی. حضانہ کہتے ہیں بچی کو پیدا ہونے کے بعد، یعنی رضاعت ہے، دودھ کا دور ہے، 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال 30 سب حضانہ وہ کہلاتا ہے عربی میں، یعنی ابتدائی تربیت کا دور جو ہے. اگر کسی لڑکی کی ماں نہیں ہے، اس کی خالہ ہے اور وہ خالہ بھی رکھنا چاہے، یہ نہیں وہ نہ لینا چاہے تو کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا نا، اگر لینا چاہے تو دوسری عورتوں سے پھر خالہ کا حق زیادہ ہے، کیونکہ خالہ جو ہے گویا وہ بھی منزل ہے ماں کے والدہ کے منزلے میں آ جاتی ہے. اب جناب فرماتے ثم اخبر تعالی عن سیادتها وجلادتها فی محل عبادتها. اب فرماتی ہیں اب ان کے مرتبہ، ان کی اللہ کی عبادت میں محنت مشقت، اور ان کا اللہ تبارک و تعالی نے کہ اب اتنی چھوٹی سی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ عبادت میں مشغول رہنا، یہ دراصل بس دعا یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے ساتھ ہدایت کے فیصلے فرمائے، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب اللہ ہدایت دینے پہ آتے ہیں تو اسباب بھی ہدایت کے بن جاتے ہیں، اور اگر مقدر میں گمراہی آ جائے تو پھر اسباب بھی اسی طرح گمراہی کے بن جاتے ہیں. انسان کے اپنے بس میں کچھ نہیں، بس انسان کوشش کرے، سعی کرے، نیت صالح رکھے، اپنی طرف سے اچھی طرح اچھے راستے پر قدم بڑھائے. باقی کامیابی دینا ناکامی دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہے تو فرعون کے گھر میں بی بی آسیہ آ سکتی ہے، اور اللہ کے نبی لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے. یہ اللہ کا شان ہے، اللہ کا نظام ہے. آمنا و صدقنا، ہمارا اس پہ ایمان ہے. ہدایت کے فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں. اب دیکھیں فرعون کافر ہے لیکن بیوی آسیہ.
اتنے شان والی بیوی ہے کہ جس کا جنت میں پھر اللہ حضور کی بیوی بنائیں گے، اس سے بڑا کوئی شان ہے؟ اور دنیا میں کہاں زندگی گزری؟ فرعون کے گھر میں، اور ادھر جناب اللہ کا سب سے پہلا نبی ہے نوح علیہ السلام، بیوی کافر ہے۔ اللہ کا نبی ہے لوط علیہ السلام جو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے عزیز ہیں، بیوی کافر ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بس رحمت فرمائیں، وہ دکھلاتے ہیں کہ بھئی میری قدرت، میری مشیت، میری قضا کو کوئی بدلنے والا نہیں، میری مرضی ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ میں چاہوں تو مسلمان کے پیٹ سے کافر پیدا کر دوں اور کافر کے پیٹ سے مسلمان پیدا کر دوں۔ وہ نوازنے پہ آ جائیں تو ابو جہل کے گھر میں حضرت اکرمہ پیدا ہو جائے، اور ولید بن المغیرہ کے گھر میں خالد پیدا ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرنے پہ آئے تو نوح پیغمبر کا بیٹا کافر ہو کے مر جائے۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بس بندے کا کام ہے کہ مانگتا رہے کہ اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرما، ہمارے گھروں کی ہدایت کے فیصلے فرما، ہمارے اہل و عیال ذریت کی ہدایت کے فیصلے فرما، اور رحم کا معاملہ فرما۔ بس ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیری رحمت نہ ہو تو ہمیں ایک قدم اٹھانے کے بھی قابل نہیں، ایک قدم نہیں اٹھا سکتے ہم، یعنی اللہ کی رحمت نہ ہو تو انسان چل، ورنہ بڑے بڑے حافظ جنہوں نے اللہ کے راستے میں، آپ اور ہم کیا تصور، ہم تو 4 نمازیں بھی پڑھ لیں نا، 5 نمازیں حرم میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کوئی ولی بن گئے ہیں، کسی مرتبے پہ پہنچ۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ کوئی آدمی عمرہ کر لے، ماشاءاللہ حج کر لے، رمضان شریف کے روزے مکہ شریف میں رکھ لے، وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں تو بس اب ولی اللہ بن گیا ہوں، باقی بس کتب ابدال کے درجے رہ گئے ہیں، وہ 1-2 سال میں طے ہو جائیں۔ جو عبادت والے لوگ تھے، آپ نے سنا نہیں کہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ، پتہ ہے انہیں حافی کیوں کہتے تھے؟ حافی کہتے ہیں جو پاؤں ننگا ہو، جیسے حضور نے حدیث میں بتایا نا، حفاتن عراتن، ایسے لوگ جن کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا، تو حافی کہتے ہیں۔ ایک دن گزر رہے تھے کہ بس ایک آدمی قرآن شریف پڑھ رہا تھا قاری کے والارض فرشناها فنعم الماہدون، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے بندو تمہارے لیے میں نے زمین کا بچھونا کیسے بچھایا، اور ہم کیسا بچھونا بچھونے والے ہیں۔ بس جناب دل میں خیال آ گیا، کہنے لگے کہ اچھا لوگ بچھونا بچھاتے ہیں تو ہم جوتے نہیں پہنتے، اور اللہ کے بچھونے پر میں جوتے پہنوں، آج یہ بات جوتا نہیں پہنتے ختم ہو گئی۔ اب تو لوگ اس میں لڑ رہے ہیں کہ مسجد میں پہنو یا نہ پہنو۔ یہ سوچنے کی بات ہے، ہمارے عقل ہی اتنے ہوں، علم ہی اتنی سا ہو تو پھر کیا کریں۔ حالانکہ کوئی مسئلہ ہے کہ زمین پر جوتا نہ پہنو، کوئی مسئلہ ہے، کوئی شریعت کا حکم، بس ایک مقام ہے، یہ مقام ہر کسی کو سمجھ نہیں آ سکتے۔ بس جناب فیصلہ ہو گیا کہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں نے بچھونا بچھایا ہے تو خدا کے بچھونے پر میں جناب کیوں چلوں؟ تو پتہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ پھر اللہ نے بھی ایسا نوازا، اللہ نے بھی ایسا نوازا کہ جس راستے پہ جاتے تھے اس راستے کو قدرت نے اپنے انتظام سے محفوظ کر دیا کہ کوئی گندگی نہ ہو۔ میرا بندہ جب میرا بن گیا میں بھی اس کے پیر گندے نہیں ہونے دوں گا۔ یہ مسئلے کتابوں میں حل نہیں ہوتے، یہی تو ایک مشکل ہے۔ ایک دن ایک بزرگ گزرے تو گلی میں، ان کی گلی میں گندگی پڑی تھی، انہوں نے کہا یار کہیں پہ شرافی مر تو نہیں گئے؟ کیوں؟ انہوں نے کہا آج تک تو نہیں دیکھی تھی ہم نے۔ انہوں نے کہا جی وہ تو کل فوت ہو گئے۔ اب یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ مقام ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، عبداللہ بن مسعود جوتی میں بیٹھ گئے، یہ مسئلہ تھا، یہ حضور نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہیں بیٹھ جاؤ۔ یہ مقام عشق تھا۔ جب جمعہ ختم ہو گیا، نماز ختم ہو گئی، حضور نے بلایا، فرمایا اللہ کے بندے تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ تم جوتے والی جگہ پہ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا حضور جب آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، میں نے سن لیا کہ میرا مدنی سرکار کہتا ہے بیٹھ جاؤ، پھر میری طاقت ہے کہ میں کھڑا رہوں، پھر میں نے یہ تو نہیں دیکھنا تھا کہ یہ جوتے والی جگہ ہے یا کون سی جگہ، بس
مدنی سرکار کا حکم ہے اور میں نے تعمیر کر دی، بس بیٹھ گیا، ختم ہو گئی بات۔ اب تو جناب بس صرف مسئلے پر بحثیں رہ گئی ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی رہ گئی ہے، اور آج صرف یعنی ہماری مولویت کا اور علم کا معنی یہ رہ گیا ہے کہ کسی امام کو گالی دے دو، کسی بزرگ کی توہین کر دو، کسی اللہ والے کے شان میں کہہ دو کہ وہ جاہل تھا، کسی کو کہہ دو وہ حدیث کا منکر ہے، کسی کو کہہ دو یہ قرآن کا منکر ہے، کسی کو کہہ دو کہ بس جناب یہ سنت کا مخالف ہے۔ صرف ہم چند آدمی ہیں جو بس نبی کی سنت پہ چل رہے ہیں، باقی ساری دنیا نعوذ باللہ گمراہ ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرما دے، اللہ ہمیں صحیح بات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، مسئلوں کو سمجھا کرے۔ ایک ہوتے ہیں، اب یہ مقام محبت ہے، ان کو کون سمجھے؟ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر بزرگ کوئی بات کرے اس کا قول تو قابل توجہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا فعل قابل توجہ نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں وہ کس مقام میں تھا۔ ایک نبی کی ذات ہے کہ جس کا قول بھی قابل حجت ہے اور فعل بھی قابل حجت، کہ اللہ کا نبی جو بھی عمل کرے گا الا اگر وہ عمل میرے مدنی کے ساتھ خاص ہے، یعنی حضور کی خصوصیت ہے، تو اس پہ امت عمل نہیں کرے گی خالصتاً لک، جیسے اللہ نے فرما دیا کہ یہ حکم آپ کے لیے۔ جیسے حضور پاک نے مثلا 9 بیویوں گھر میں تھی، حضور کی خصوصیت تھی، امت میں کوئی یہ بات نہیں کر سکتا، ان کے لیے حکم علیحدہ موجود ہے۔ ورنہ میرے مدنی کا ہر قول، ہر عمل، ہر فعل، بلکہ حضور کے سامنے اگر کسی نے کوئی عمل کیا اور حضور نے منع نہیں فرمایا وہ بھی سنت ہوگی۔ اسی طرح اگر ایک عمل صحابہ نے کیا اور 10، 20، 25، 30، 50، 100 صحابہ سب نے دیکھ لیا کہ یہ عمل ہو رہا ہے اور اعتراض نہیں کیا، تو یہ ان کا اکٹھا ہو جانا جو ہے یہ بھی سنت محمد مصطفیٰ، اس کا بھی وہی مرتبہ ہوگا جو سنت رسول اللہ کا۔ اجماع صحابہ جو ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرما دے۔ یعنی جی آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی آگ جل رہی ہے تو چھلانگ مارنی جائز ہے؟ ناجائز ہے۔ اگر تمہیں پتا ہے کہ بھئی میں اس بلڈنگ سے چھلانگ لگاؤں مر جاؤں گا تو حرام ہے، خودکشی ہے، شریعت میں یہ حرام ہے۔ اگر تمہیں پتا ہے کہ بھئی یہ زہر ہے، میں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، شریعت میں یہ حرام ہے۔ حتیٰ کہ موت کی تمنا کرنا بھی منع ہے۔ لیکن ایمان سے کہیں کہ جنگ احد میں جب تیروں کی برسات آ رہی ہے اور صحابی ڈھال دے کے میرے مدنی کی حفاظت کر رہا ہے، ڈھال ٹوٹ گئی، صحابی نے اپنا ہاتھ دے دیا، تو اپنے آپ کو یہ ہلاکت میں ڈالنے والی بات نہیں، اپنے ہاتھ کو خود سامنے کر دو۔ پتہ ہے کہ ہاتھ تیر روکے گا، چھلنی ہو گیا لیکن تیر نہیں آنے دیے۔ یہ عشق کیا محبت کا مقام تھا جسے مسئلے کی نظر سے نہیں پہچانا جائے گا، جسے بصیرت کی نظر سے پہچانا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ اتنا دیوانہ ہو گیا تو میری جان چلی جائے، میرا بدن چھلنی ہو جائے، لیکن میں جب تک زندہ ہوں میرے بدنی پاک پر تیر نہیں جانا چاہیے۔ صحابی نے ہاتھ میں پرچم پکڑا، ہاتھ کٹ گیا، اب یہ حکم ہے شریعت میں کہ دوسرے ہاتھ میں پکڑ لو، کٹ گیا کسی اور کو دے دو۔ لیکن صحابی نے کہا حضور نے فرمایا پرچم پکڑایا ہے، فوراً دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ دوسرے ظالم نے تلوار ماری، یہ ہاتھ کو منہ میں لے لیا، گردن پہ تلوار لگی تو پھر ایک اور صحابی نے پکڑا پرچم کو۔ یہ کیا بات؟ اب یہاں کوئی مسئلے پوچھو گے؟ یہ تو 1400 سال پہلے حضور کے عشق کی بات ہے۔ ختم نبوت میں جب گولی چل رہی تھی، نوجوان بچے، کالجوں کے بچے، انگریزی پڑھنے والے بچے
محبت رسول کا جذبہ دیکھیں، ممبر پہ کھڑا ہوا مینارے پہ اللہ اکبر اللہ اکبر، گولی لگ گئی. انہوں نے کہا ہم نہیں اذان کہنے دیں گے. گولی لگی، سامنے گرا ہے نوجوان، دوسرا نوجوان چڑھ گیا اللہ اکبر، اس کو بھی گولی لگ گئی. 7 نوجوان بچے ختم نبوت پہ پروانے شہید ہو گئے. اذان مکمل کی محمد مصطفیٰ، اذان نہیں ٹوٹنے. یہ کوئی مسئلہ تھا؟ اب یہاں کون سی کتابیں کھولیں گے ہم کہ بھی گولی چل رہی ہے، اذان دینا ضروری ہے، گولی کھا کر بھی دو. اذان زیادہ سے زیادہ سنت ہے نا. اگر خدا نہ خواستہ اذان نہ ہو تو کیا ہو جائے گا؟ اچھا اگر فرض محال اذان ظالم ہیں، روک رہے ہیں، نہیں دینے دیتے، کیا کرو؟ تم کمرے کے اندر کھڑے کھڑے بھی دے سکتے ہو، نہ بھی دو، بغیر اذان کے بھی اگر نماز پڑھ لو گے تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن یہاں مسئلہ نہیں، یہااں تھا محمد مدنی کی نبوت سے عشق کہ بھئی ہم نے اللہ کے نبی کی بات کو پورا کرنا ہے. جان جاتی ہے، چلی جان کی کیا قیمت ہے؟ کیا چیز؟ کچھ بھی نہیں ہے. لوگ اپنی عورتوں کے لیے مر جاتے ہیں، لوگ جائیدادوں کے پیچھے مر جاتے ہیں، لوگ گائے بھینس چراتے ہوئے مر جاتے ہیں، لوگ دہشت گردیوں میں مرے جاتے ہیں، لوگ کئی طریقے. لیکن جو محمد مدنی کی نبوت پہ مر گیا، ختم نبوت پہ قربان ہو گیا، پھر اس کا کوئی مقام ہے. اس کا مقام تو پھر قیامت میں پتہ لگے گا نا، جب محمد مدنی اس کی شفاعت فرمائے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. غازی علم الدین نوجوان سا بچہ تھا. سارے جناب تمہارے ملک کے وکیلوں نے، چوٹی کے لائرز نے زور لگا لیا کہ بھئی تم انکار کر دو کہ میں نے اس ہندو کو، پنڈت کو نہیں مارا ہے، صرف انکار کر دو، چشمدید گواہی کوئی نہیں ہے، تم بالکل بری ہو جاؤ گے. اس نے کہا میں انکار نہیں کرتا. اس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، کتاب لکھی تھی، اور میں نے حضور کی نبوت پہ قربانی دے کے نبی کے دشمن کو مارا ہے. جھوٹ کیوں بولوں؟ میں نے مارا ہے، بس ختم ہوگی بات. انہوں نے کہا اللہ کے بندے، تم نے مارا بھی تو کافر کو ہے نا، حضور کے دشمن کو مارا ہے، اچھی بات ہے، حضور کا دشمن مر گیا، تم کیوں مرتے ہو؟ تمہاری جان بچ سکتی ہے اور صرف ایک راستہ ہے. کیوں؟ جب تم جا کے مان لیتے ہو کہ میں نے قتل کیا تو ہم وکیل کیا کریں؟ تم انکار کر دو کہ میں نے نہیں مارا، باقی ہم جانے، ہمارا کام جانے، تم بالکل فری ہو جاؤ گے. اس نے کہا کہ نہیں. تو انہوں نے جناب مولویوں کو تیار کر کے بھیجا کہ اس کو سمجھاؤ دیوانے کو کہ یہ کیسا عجیب آدمی ہے، اس کو سمجھاؤ. تو اس کی خدمت میں لوگ سمجھانے کے لیے گئے. اس کی وہ جیل کی کوٹڑی میں بند تھا بیچارہ. جب اس کے پاس گئے، اس کو سمجھایا تو وہ رونے لگ گیا. تو آخر انہوں نے کہا کہ بھائی جواب بھی نہیں دیتے ہو، کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا مجھے تو رات کو اسی جیل میں خواب میں محمد مدنی کی زیارت ہوتی ہے، اور میرا محبوب کہتا ہے کہ آ جاؤ، میں تمہاری انتظار کر رہا ہوں، تم مجھے کہتے ہو میں جھوٹ بولوں. یہ تو بس قربان ہونا ہے محمد مدنی پہ، بس سیدھی سی بات. میں حضور کے عشق میں قربان ہو گیا، بات ختم ہو گئی. تم مجھے کیوں سکھاتے ہو کہ میں انکار کر دوں؟ اس نے کورٹ میں کہا جی میں نے مارا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب جی پھانسی کے لیے لے گئے. اس نے کہا مجھے کیوں پکڑتے ہو؟ وہ ہے نا آدمی جب پھانسی کا حکم ملے، سامنے رسہ تیار ہو تو بڑے بڑے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. تو وہاں پھر انتظام کیا جاتا ہے بھی سٹریچر پکڑنے والے. اس نے کہا چھوڑ دو، کوئی سٹریچر نہیں پکڑنے کی. خدا جانتا ہے کہ اپنے گلے میں رسہ ڈالنا اگر شریعت میں حرام نہ ہوتا تو آج محمد مدنی کی محبت میں اپنے ہاتھ سے ڈال دیتا. میں کہا کیا کہتے ہو؟ مجھے کو غم ہے، میں کو پریشان ہوں. انہوں نے کہا میں خود جاؤں گا، لیکن اپنے ہاتھ سے گلے میں رسہ ڈال کے مرنا خودکشی میں شمار ہوتا ہے، اس لیے میں اپنے ہاتھ سے تو نہیں ڈالتا، تم ظالم ڈالو. لیکن اگر یہ شریعت میں اجازت ہوتی تو میں تو اتنا خوش ہوں کہ میں اسے چومنے کے لیے تیار ہوں. آج میں اپنے محبوب پہ قربان ہو گیا.
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو گیا۔ مشکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، آج ہمارے حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ نہ ادب باقی رہا، نہ احترام باقی رہا، نہ علم باقی رہا، نہ دین اور قرآن کا فہم باقی رہا، نہ حدیث کے سمجھنے والے باقی رہے۔ ہم صرف ایک دوسرے پہ اعتراض، لڑائی، جھگڑے، فتنے، فساد، اور پھر آپس میں بھی نہیں ائمہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ہم تو بھائی دعا کر سکتے ہیں، کوئی گالیاں دے اس کی مرضی، کہ اللہ ہم سب کی ہدایت کے فیصلے کرے، اللہ ہم سب پر اپنی رحمت سے ہدایت کے دروازے کھول دے، ورنہ ہم تو بالکل اب بھٹک گئے ہیں اور پاؤں ہمارے متزلزل ہو چکے ہیں، اب نجات کا کوئی راستہ سامنے نظر نہیں۔ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال مجاهد بن حسين جبير وابو الشعثاء بن نخي والزاهق وقتادة بن انس وعطية لو في وسطين وجد عندها فاكهة الصيف بالشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف۔ ایک تو بات یہ تھی کہ جب حضرت زکریا جائیں تو کھانے پھل موجود ہیں، ایک تو یہ حیران ہوتے کہ بھی یہ پھل کہاں سے آ گئے، اور دوسرا حیرت کی بات یہ تھی کہ پھل بھی بے موسم کے، یعنی عجیب بات ہے کہ ایسے پھل موجود ہیں جن کا موسم نہیں ہے، جو گرمیوں میں ہے وہ سردیوں میں آ گئے، جو سردیوں والے گرمیوں میں آ گئے۔ فرماتے وجد عند وقال ان مجاہد رحمہ اللہ تعالی، حضرت مجاہد نے ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہے وجد عندها رزقا ای علما قال صحفا فيها علم۔ حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ جب حضرت زکریا وہاں دیکھیں کہ کتابیں پڑھی ہیں علم کی، حیران ہو جائیں کہ بھئی یہ کتابیں ہم نے تو نہیں دی، یہ کہاں سے آ گئی۔ رواہ ابن بیاتم الاول والصوفی دارا کرامات الاولیاء وفی سنت آدم ظاہر کثیرہ۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ پہلا قول جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے کہ جب بی بی مریم کے پاس آئیں تو وہاں پھل لوں، اور مفسر فرماتی ہیں کہ یہ بی بی مریم کی کرامت تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے اولیاء کی کرامت برحق ہے، جیسے نبیوں کے معجزے برحق ہیں، اسی طرح اللہ کے اولیاء کی کرامات جو ہیں وہ بھی برحق ہیں۔ اور اس کے بعد ادارہ زکریا ذا اندا قال یا مریم انا لک ھذا ان یقول من این لک ھذا۔ حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے کہ بی بی یہ کہاں سے تمہارے پاس پھل آئے؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ وقال العبد یا لدنا سنجلہ قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ابو الحياء عن محمد بن قدر جاء رسول الله اقام ايام لم يتم طابا حتى شق ذلك عليه فطاف في منازل ازواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئا فأتى فاطمة رضي الله تعالى عنها فقال يا بني عندك شيء آكل وإني جائع قالت لا والله ببي أنت وأمي فلما خرج من عندها
بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم فأخذت منها فبدأت بجبرة لها وقالت والله لو أسلم بهذا رسول الله من نفسي ومن عندي وكانوا جميعا محتاجين شبعة طعام فبعثت حسنا أو حسينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إليها فقال بأبي أنت أمي قد أتى الله بشيء فخبأته لك قال هلمي يا بني قالت فأتيته بالجفرة فكشفت عنها فإذا هي مملوءة خبزا فلحما فلما نظرت بحثت وعرفت أنها بركة من الله فحمدت الله وصليت على نبيه وقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه حمد الله وقال من أين لك هذا يا بني قالت يا أبت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فحمد الله وقال الحمد لله الذي جعلك يا بني الشبيهة بسيد نساء بني إسرائيل فإنها كانت إذا رزقها الله شيئا وصيرة وقالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں حافظ ابو یعلا نے اس سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اقام ایامن کئی دن گزر گئے کہ حضور نے کھانا نہیں کھایا. حضور فاقے سے ہیں. آج یہ سنت بھی کسی کو عزیز ہے؟ کئی دن گزرے لم یطعم طعاما حضور نے کھانا نہیں چکھا. آج حلوے والی سنت تو سب کو پیاری ہے. کہتے ہیں حضور کو حلوہ پسند تھا, بھوکا رہنا بھی تو پسند تھا, وہ سنت پیاری کہ نہیں؟ کہتا ہے گوشت پسند تھا, کوئی کہتا ہے حلوہ پسند تھا. یہ کسی کو نہیں پتا کہ حضور تو بھوکے مہینہ مہینہ حضور کے گھر میں آگ بھی نہیں جلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. یہ سنت تو کسی کو یاد نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات اللہ کی یاد میں کھڑے ہیں, پاؤں پہ ورم آ گئی ہے. یہ سنت تو کسی کو یاد نہیں. نماز بھی پڑھیں تو ٹھونگے مار کے بھاگ جاتے ہیں. اب جناب فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بیویوں کے گھر میں تشریف لے گئے. ایک ایک گھر میں گئے کہ کچھ کھانے کو ہے. ہر گھر سے جواب ملا کہ کچھ نہیں, سب گھروں میں کھانا نہیں. اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا محمد مدنی کے گھر والوں نے کھجوریں بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائیں. یہ سنت کسی کو عزیز ہے؟ آج تو جناب مولوی صاحب کے لیے 20 کھانے پکتے ہیں, 10 قسم کے کھانے ہوتے ہیں. ہم جو مولوی دین کے نام کے ہم ٹھیکیدار جو ہیں نا, کسی دعوت پہ چلے جائیں تو 10 قسم کے کھانے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. اور پھر مولوی کھا بھی رہا ہوتا ہے اور اللہ کی نعمت پہ اعتراض بھی کر رہا ہوتا ہے. اس میں نمک زیادہ ہے تو اس میں مرچ زیادہ ہے, یہ ٹھیک نہیں پکا اور یہ صحیح نہیں بنا اور یہ ایسا نہیں ہوا. ساری زندگی بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاک نبی نے کبھی کھانے کے بارے میں یہ تو کہا نہیں نا زندگی پوری کہ بھئی یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. پسند نہیں آیا تو رکھ لیا, بات نہیں فرمائی. ساری زندگی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نمک زیادہ ہے یا کم ہے, بس اگر طبیعت نہیں چاہی تو رکھ دی. کہ اللہ کی نعمت پہ اعتراض کیسے کرو. اب حضور سب گھروں میں پھرے, کسی گھر میں کچھ نہیں. حضور پاک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا, اپنے سوچا کہ بی بی فاطمہ کے گھر میں شاید کچھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا یا بنیت یلندگی شیئن, بیٹی تیرے گھر میں کچھ کھانے کو ہے. اس نے کہا بے ابی انت و امی, حضور میری ماں آپ پہ قربان ہو, میں آپ پہ قربان ہو جاؤں. محبت کا کلمہ ہے. میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے حضور, کوئی ایسی چیز نہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. سیدہ یعنی حضور کی 9 بیویوں کے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں, اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے کھانے کے گھر میں بھی کچھ نہیں. حضور واپس چلے گئے, تھوڑی دیر گزری, بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میری کسی ہمسائی نے مجھے 2 روٹیاں رغیفین نے 2 روٹیاں وقطعۃ لحم, اور چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا یہ میرے گھر میں بھیجا.
تو جب میرے گھر میں وہ 2 روٹیاں آ گئیں اور گوشت آ گیا تو میں نے فوراً سوچا کہ اس کو محفوظ کر لوں اور حضور کو خبر کروں. حالانکہ ہم سب گھر والے بھوکے تھے، لیکن میں نے کہا ہم اپنی بھوک برداشت کریں گے لیکن محمد مدنی کو خبر کر دیں. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے رکھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں نے اطلاع بھیجی کہ حضور مہربانی کریں آپ تشریف لے جائیں. فبعثت حسنا و حسینا الی رسول اللہ، فرماتی ہیں کہ حضرت حسن یا حضرت حسین کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور جب آئے تو میں نے کہا حضور میں آپ پہ قربان جاؤں، میں بے ابی انت و امی محاورہ ہے، ورنہ باپ تو خود حضور ہے نا. تو اس کے بعد فرماتی ہے قد ات اللہ بشیء، اللہ نے میرے پاس کچھ چیز نعمت بھیجی کھانے کی، فخبأتہ لک یا رسول اللہ، میں نے آپ کے لیے وہ کھانا چھپا کے رکھ لیا. آپ نے فرمایا حلمی یا بنیا، لے آؤ بیٹی. بھی زیبا فرماتی ہیں فاتیتہ بالجفنۃ، میں وہ جو پیالہ تھا بڑا اس میں نے رکھ دیا تھا، اوپر ڈھک دیا تھا، لے آئی. فرماتی ہے جب حضور کے سامنے میں نے رکھا اور فکشف تو میں نے کپڑا کھولا جفن سے تو میں حیران ہو گئی. فاذا ہی مملوءۃ خبزا ولحما، وہ تو روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا ہے اور میں نے تو تھوڑا سا رکھا تھا اور وہ سارا پیالہ مبارک جو ہے بھرا ہوا ہے گوشت سے بھی روٹیوں سے بھی. اور فرماتی ہیں فلما نظرت الیہا بہت، جب میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا. پھر میں سمجھ گئی کہ ہاں اللہ نے برکت ڈالی ہے. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ کے نبی پہ درود پڑھا اور حضور کی خدمت میں پیش کیا. فلما رآہ حمد اللہ، جب حضور نے دیکھا تو آپ نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا من این لک ھذا یا بنتی، میری بیٹی یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے. تو بی بی فاطمہ الزہرا نے بھی یہی آیت پڑھی قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ حضور یہ جو اللہ نے دیا ہے، ورنہ ہم نے تو تھوڑا سا رکھا تھا، یہ سارا پیالہ بھر گیا، روٹیاں بھر گئیں، یہ تو پھر اللہ پاک نے ہی بھیجا ہے. حضور نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میری بیٹی، اللہ نے آج تیری زبان پر بھی وہی جواب دیا ہے جو سیدۃ النساء، جو ساری دنیا کی سب سے افضل عورت بی بی مریم نے جواب دیا تھا. اللہ نے آج تیری زبان پر بھی وہی کلمات جاری کیے ہیں. اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے. اور اس کے بعد فرمایا آپ نے کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے ہے. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی علی، آپ نے فرمایا اب حضرت علی کو بھی بلائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثم اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واکل علی وفاطمہ وحسن وحسین وجمیع ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تشبعوا جمیعا. اب بی بی فرماتی ہے کہ حضرت علی بھی آ گئے، حضور نے اپنی بیویوں کو بھی بلایا، سارے گھر والوں نے، حضور کی بیویوں نے، اہل بیت نے، سب نے کھانا کھایا، سب نے پیٹ بھر لیا. فرماتی ہیں اس کے بعد بی بی صاحبہ بقیت الجفنۃ کما ہی، اور جب میں نے پیالے پہ نظر ڈالی تو وہ اسی طرح بھرا ہوا تھا، سب گھر والوں نے بھی کھا لیا. لیکن اللہ کی رحمت کما ہی قالت واوصت بقیت راجبی الجیران وجعل اللہ فیہا برکتا وخیرا کثیرا. بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے ہمسایوں میں تقسیم کیا، بچ گیا تو ہمسایوں کے گھر میں بھی بھیج دیا کہ اللہ نے اس کے اندر برکت عطا فرما دی، اللہ نے اس کے اندر اپنی رحمتیں عطا فرما دی. اور اللہ تبارک و تعالی جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، بغیر کسی حساب کے رزق عطا فرما دیتے ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنی رحمتوں سے، اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائے اور تادم حیات ہمیں، ہمارے خاندانوں کو کسی کا محتاج نہ کریں، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے. کہتا ہے جی کہ میرے دوست کا اپنی بیوی سے کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا اور اس کی بیوی اسی جھگڑے کی حالت میں اپنے والد کے گھر چلی گئی. تو پھر میرا دوست جو ہے وہ بھی گیا، تو اس نے اپنے بیوی کو جا کے کہا کہ تم میرے گھر چلو. اس نے کہا میں نہیں چلتی. تو اس نے کہا تم نہیں چلو گی تو پھر اچھا نہیں ہوگا. دوبارہ گیا، وہ پھر بھی نہ مانی. آخر اس نے اس کے والد کو پیغام بھیجا کہ تم آؤ اور مجھ سے کاغذ لے جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. کہا لے جاؤ، کوئی دیا تو نہیں نا کچھ، اس سے طلاق نہیں ہوتی. اگر طلاق دی ہے تو ہوگی. یہ تو ہو سکتا ہے اس نے ڈرا دیا کہ آنا اور میں کاغذ بنا طلاق لکھ دوں گا، لیکن نہ لکھا، نہ بولا، نہ کہا.
تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ ویسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ طلاق یا نکاح کے معاملات اپنے علاقے کے علماء سے پوچھو، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے۔ لوگ مسئلے میں آگے دھوکہ دیتی ہیں اور پھر ساری دنیا کو کہہ دیں گے یہ مولوی بکی نے کہا تھا اور یہ فلاں مولوی نے کہا تھا۔ اصل میں پوچھنے والا جب دھوکہ دے تو مجھے کیا پتا، میں تو وہی بات بتاؤں گا جو وہ پوچھے گا۔ وہ کہے گا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، میں تو 4 کہوں گا، 5 تو نہیں کہہ سکتا۔ دوسرے دن کوئی آ جائے وہ کہے کہ نہیں جناب 2 اور 2 نہیں، میں نے تو 2 اور 3 پوچھا تھا، آپ نے 4 کیسے کہا؟ تو اب اس میں مولوی تو خامخواہ پھنس گیا، کیونکہ لوگ بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسے سوال پوچھتے ہیں، پھر مولویوں کے گلے میں ڈال دیتے ہیں کہ جی فتویٰ اس نے غلط دیا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے پوچھا غلط تھا یا میں نے بات چھپا لی تھی۔ اس لیے اپنے علماء سے پوچھیں، اور جو لوگ اس ملک میں ہیں وہ ایسے مسائل جو ہیں دارالافتاء سے رجوع کیا کریں۔ نفلی روزہ رکھنے کے لیے کوئی وقت مقرر ہے یا آدمی جب چاہے رکھ سکتا ہے؟ کوئی وقت مقرر نہیں، جب چاہو رکھ لو۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے نفلی، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے میں 3 راتیں جو ہیں چاندنی والی 13، 14، 15، اس میں روزہ رکھنا جو ہے یہ زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا جو ہے زیادہ محبوب ہے۔ ویسے نفلی روزے جتنا چاہو رکھ سکتے ہو، اس کے لیے کسی وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ اگر عشاء کی نماز کے بعد میں نے وتر نہیں پڑھے تو میں وتر قضا کب کروں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وتر کی قضا صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر واجب ہے، اور ان کی فرض کی بھی قضا، واجب کی بھی قضا۔ جن ائمہ کے نزدیک وتر سنت ہیں تو اس کی قضا ضروری ہی نہیں ان کے نزدیک، کیونکہ وہ ہیں ہی سنت، ان کے نزدیک تو واجب ہے نہیں اور سنت کی قضا نہیں ہوتی۔ بہرحال اگر تم نے قضا کرنے ہیں تو وہ بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ دوسرے دن اسی طرح عشاء کے بعد پہلے قضا والے پڑھ لو اور اس کے بعد جو ہے پھر ادا کر لینا، وہ تہجد میں پڑھ لینا، یا اگر تہجد میں یاد آ گئے تب بھی پڑھ سکتے ہو، پھر تو ادا ہوں گے، قضا بھی نہیں ہوں گے۔ اگر دن میں بھی تم نے قضا پڑھ لی تب بھی ادا ہو جائیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ نماز تسبیح جو ہے وہ ایک ضعیف حدیث مبارک میں اس کا ذکر ہے، لیکن اکثر ائمہ کرام اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ فضائل کی بات ہے اور فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی قابل اعتماد ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں 4 رکعتیں پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ الحمد جو ہے وہ آپ 75 اسی طرح دونوں میں جو ہے نا 300 ہو جائے گا۔ امام کی نماز کے بعد جو امام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ حضور پاک دعا کرتے تھے لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے نماز کے بعد، جیسے ہمارے ملک میں رواج ہے نا جی کہ نماز کے بعد امام دعا مانگتا ہے باقی آمین کہتے ہیں، اس طرح عمل نہیں ہوتا، بلکہ دعا سب مانگتے تھے، صحابہ بھی، حضور بھی، لیکن اپنی اپنی دعا اللہم انت السلام منک السلام وادخلنا دار السلام بالسلام تبارک ربنا وتعالى یا ذا الجلال والاکرام، تو لیکن باقاعدگی سے جیسے اصل میں مزہ کیا ہے یاد رکھیں کہ اصل دونوں معاملے میں ہم لوگ جو ہے نا جی، بعض لوگوں نے تو بالکل یہ ہے کہ مطلقاً ہاتھ اٹھانے سے بالکل چھوڑ دیا، ٹھیک ہے ایک حدیث مبارک پہ عمل ہے ان کا، لیکن ہاتھ اٹھانا بھی تو حضور سے ثابت ہے، اور جماعت کے اوپر اللہ کی راہ ہاتھ ہوتا ہے یہ بھی حدیث میں ثابت ہے، اور جب اتنی اکٹھے ہو کے دعا مانگے تو پتہ نہیں کسی کی وجہ سے اللہ رحمت کر دے، علیکم بالجماع عطا ید اللہ علی الجماع، تو اصل ہونا یہ چاہیے کہ ضد نہ ہو۔ ہمارے یہاں بھی اب ایک دعا کے علاوہ بھی 3 دعائیں ہوتی ہیں، ایک دعا پھر دوسری دعا پھر تیسری دعا، پھر آمین کہنے والے بھی خاص کرائے کے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جو زور زور سے کہیں لوگ سمجھیں گے او اللہ کے بزرگ بڑی دعائیں مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی ضد ہے، کبھی چھوڑ دو نہ مانگو، کبھی ہاتھ اٹھا لو کبھی ہاتھ نہ اٹھاؤ، تاکہ تمام حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ دعا وتر کی آخری رکعتوں میں دعائے قنوت جو پڑھتے ہیں وہ ہم ہاتھ اٹھا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں،
تو حتیٰ کہ احناف میں صاحبین کا فتویٰ بھی ہے کہ ہاتھ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں، اور اب ہاتھ اٹھائے بغیر بھی، یہ وہی دعا والا مسئلہ ہے نا کہ کبھی اٹھا لیا کبھی نہ اٹھایا بس۔ عید کے موقع پر جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، یعنی سارا سال بزرگ نہیں ہوتے، وہ عید کے دن بنتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ اچھے بزرگ ہیں کہ سال میں بیچارے ان کو ایک دن بزرگی ملتی ہے، اس دن کے بعد جناب یہ کوئی آدمی ان کو گالی دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ رسم ہے، بدعت ہے، اس کا کوئی سنت میں ثبوت نہیں۔ احترام کرنا ہے سارا سال بزرگوں کا کرو۔ یہ حتیم جو ہے خانہ کعبے کا حصہ ہے، ہاں بالکل 7 ہاتھ دیوار سے لے کر 7 ہاتھ تک کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ اگر قرآن پر اور قرآن پاک کے اوراق جلائے جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بھئی بات یہ ہے کہ قرآن کے اوراق پھٹ گئے، اب مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ ہو، تو اب اس کے طریقے ہیں، دیوار میں دفن کر دو، کسی مٹکے میں ڈال کے پانی میں بہا دو، بیٹھ جائیں نیچے۔ اگر آپ نے جلا دیے کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ نیت کو جانتے ہیں کہ تم بے ادبی میں جلا رہے ہو یا احترام کر رہے ہو۔ اللہ تو نیت کو دیکھو نا جی، کسی کو ایسے اگر لوہا لگا دو تو اسی وقت ڈنڈا مار کے تمہارا سر پھاڑ دے گا، لیکن کئی لوگ خود جا کے داغ لگواتے ہیں بیماری کے لیے، وہ بھی تو داغ دیتا ہے نا، لیکن اس کا مقصد علاج ہے، اس کا مقصد جلانا ہے۔ علاج والے کے بعد ماں باپ خود پکڑ کے لے جاتے ہیں، نہیں میرے بیٹے کو داغ دے دو، اور یہاں کوئی آدمی ایسے چنگاری لگائے تو لوگ ڈنڈے مار دیں گے۔ تو اللہ نیت کو جانتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ان اوراق کی ایسی حفاظت کی جائے کہ پاؤں میں نہ آئیں، بے ادبی نہ ہو۔ اللہ اللہ کے آپ کلام لکھا ہوا ہے، اللہ کا نام ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات ہے۔ مسافر اگر سفر میں ہے تو مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے۔ اہل حدیث علماء کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک، شوافی کے نزدیک سفر میں جمع کر سکتا ہے۔ کیا معنی؟ ظہر پڑھ کے عصر پڑھ لی، 2 جمع ہو گئی، پھر مغرب پڑھ کے عشاء پڑھ لی، 2 جمع ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جمع کے قائل ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مغرب پڑھنے میں دیر کریں، مغرب کو آخر وقت تک لے جائے، مغرب پڑھ کے پھر عشاء کو اول وقت میں پڑھ لے، وہ بھی جمع تو ہو گئی۔ اس لیے وہ ان کے نزدیک، چونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور کو کہا گیا کہ حضور نماز، تو آپ نے فرمایا آگے چلو آگے چلو، پھر صحابہ نے کہا حضور نماز، آپ نے فرمایا آگے چلو آگے چلو، پھر صحابہ نے کہا حضور نماز کا وقت جا رہا ہے، آپ نے فرمایا آگے چلو، پھر جا کے حضور نے نماز پڑھی اور دوسری کو جمع کیا۔ وہ اس حدیث پہ عمل فرماتے ہیں کہ بھئی جمع بھی ہو جائے، لیکن اس لیے وہ کہتے ہیں کوئی حکمت تو ہے نا کہ ظہر اور عصر کو جمع کیا جا سکتا ہے، فجر اور ظہر کو جمع کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ ظہر اور عصر کا وقت ملتا ہے، فجر اور ظہر کا وقت نہیں مل رہا، درمیان میں تو 8 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ظہر کو آپ 4 ہی پڑھ لیں۔ اس لیے بہرحال جو جمع کرتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث رسول پاک ہے، اور جو اس طرح عمل کرتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث رسول پاک ہے، کوئی اعتراض نہ کیا کریں، اللہ پاک سب کی منظور و مقبول فرما لیں۔ اچھا، حالات ہوتے ہیں، حالات ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات سفر میں کہ آدمی کو اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ نماز قضا ہونے سے بچ جاتی ہے آدمی، الحمدللہ۔ حتیٰ کہ کئی علماء احناف جو ہیں، بڑے بڑے علماء، جہابذہ کو دیکھا ہے وہ بھی سفر میں جمع کر لیتے کہ بھئی کوئی بات نہیں، جب حدیث رسول موجود ہے تو بس آمنا و صدقنا۔ مجھے ہوا خارج ہونے کی شکایت ہے، یعنی ہوا خارج ہوتی رہتی ہے۔ اگر کوئی آدمی امام نہ ہو تو پھر مجبوراً تو آپ بن سکتے ہیں، لیکن مستقل امام نہ بنے، کیونکہ آپ جو ہے امام جو ہے وہ اقوا ہونا چاہیے مقتدی سے، یعنی امام جو ہے جیسے اقرا ہو، زیادہ پڑھا ہوا، زیادہ بڑا عالم، زیادہ دین کے سمجھنے والا۔ اسی طرح تو ہر لحاظ سے، اب مثلا امام کا وضو نہ ہو اور مقتدی کا وضو ہو، تو اس لیے آپ کے لیے تو گنجائش ہے نا نماز پڑھنے کی کہ آپ مجبور ہیں، بیماری ہے، ہوا رکتی نہیں، تو آپ کو ہر نماز کے وقت میں نیا وضو کرنا پڑے گا اور نماز پڑھنی ہوگی۔ تو بہتر، ہاں ایک جگہ ایسی ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں نماز پڑھانے والا، تو جماعت تو نہ جائے، بالکل کریں جماعت،
لیکن مستقل امام نہ بنو. لیکن آج کل مسئلہ ہے مولوی کو امام بنا دو نا جی، مسجد گر جائے مولوی نہیں نکلتا. یا تو مولوی مر جائے پھر بھی وصیت کرے گا کہ اسی قبر میری مسجد میں اندر، کیوں؟ تاکہ شرک بھی ہوتا رہے اور میرے بچوں کو روٹی بھی ملتی رہے. ماں مجال ہے، دیکھ لیں 90 سال کے بوڑھے ہم نے دیکھے ہیں جناب اذان دیتے ہوئے آج تک نہیں چھوڑتے. گد گامتی صلاح تو گد گامتی صلاح یہ اذان ہو رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر. مر جائیں میرے خیال میں اللہ نے توفیق دی تو قبر میں بھی کھڑے ہوئے. اب کہتے ہیں جی کرسی، میں نے کہا مولوی کو کہو ممبر چھوڑ دے، پہلے مولوی سے تو مسجد چھڑوا دو پھر کرسی کی بات کرو. یہ اللہ ورحم مولوی صاحب بھی مسجد میں امام رکھو، سمجھو الاٹمنٹ ہو گئی. یہ ہو سکتا ہے کہ مسجد کے متولیوں کو نکال دے، مسجد بنانے والوں کو نکال دے، نہ نکال سکا تو انشاءاللہ دونوں کو لڑا دے گا اور آپ فاتحہ پڑھ کے تماشا دیکھتا ہے. مولوی کو تم ایسا مت سمجھو، یہ بڑی قیمتی چیز ہے. اگر پاکستان سے مکہ شریف نوکری کرنے آئے تو عمرہ کریں، کیوں؟ یہ نوکری جو خدا نے دی اسی لیے شکر کرو گے، عمرہ نہیں کرو گے. ماشاءاللہ ماشاء پہلے شکر کر رہا ہے کہ بھی اللہ نے مکے میں آنے کا خدا کے بندے عمرہ کرو، میقات پر احرام باندھو. طواف کے دوران رکن یمانی کو موقع ملے تو دائنا ہاتھ لگاؤ، بوسہ نہ دو. اگر موقع نہ ملے اشارہ بھی نہ کریں، چلے جائیں. آج کل ایک سسٹم چلا ہوا ہے کال کا کہ 60 ریال دے لیتے ہیں اور 15 منٹ بعد کروا دیتے ہیں، اور آپریٹر کسی دوسرے ملک سے لین ملاتے ہیں. بالکل خالص حرام ہے. آپریٹر کے باپ کی لین ہوتی ہے، وہ ملازم ہے، چوری کر رہا ہے، اس چوری میں آپ بھی شریک ہیں. مجھے یہاں مفت ویزا مل جائے، میں اس ویزے کو بیچ دوں، واہ بھائی واہ، ٹھیک ہے، شکر ہے کہ بندہ نہیں مل گیا، بندہ ملتا تو اس کو بھی بیچ دیتا. اور خدا تمہیں ہدایت دے، جب تمہیں مفت ملا ہے کسی غریب کو مفت دے دو. ویزے نہ بیچو، اور فائدہ بھی کوئی نہیں، نہ قانوناً اور نہ عقلاً اور شرعاً. میرے دوست کی پتہ نہیں دو پن کی کمائی ہے، پتہ ہے مجھے تیسرے کس کی کمائی. اگر کمائی حرام ہے تو روٹی نہ کھاؤ. میں میڈیکل سٹور پہ ملازم ہوں، اسی ڈیوٹی ٹائم میں مالک سے چھپ کر دوائیں بیچتا ہوں. یہ جائز ہے؟ بالکل حرام ہے. چھپ کے دوائیں کیوں بیچتے ہو؟ ڈیوٹی میں ڈیوٹی کرو، خدا ہدایت دے. دیکھو کافر ہے، انگریز ہے، یقین کرو اللہ معاف کرے. یورپ میں اگر کسی پولیس والے کی ڈیوٹی ہو نا 8 گھنٹے 6 گھنٹے، وہ ڈیوٹی میں سگریٹ بھی نہیں پیتا. وقت لگا لے، مجھے دکھا دیں کبھی ان کو سگریٹ پیتا ہوا ڈیوٹی میں. ڈیوٹی کے بعد منہ کالا کرے گا، چاہے جا کے شراب پی لے گا، لیکن ڈیوٹی کے دوران ڈیوٹی از ڈیوٹی. اور مسلمان یہ ہے ڈیوٹی ادھر دے رہا ہے اور دوائیں چوری بیچتے. اور اچھا چوری بھی کون سی؟ سیکسی دوائیں، یہ بھی لکھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جتنے بوڑھے ہیں نا صف اول کے، ان سب کو منگا کر دو دوائیں، ان سب کو ضرورت ہے بیچاروں کو. خدا کے بندے چوری ہے. اچھا جی میرا فلاں کام ہو جائے، نفلیں پڑھوں گا، تو پھر کام ہو جائے تو پڑھو. میری بیوی میرے سرگرم رکھتی ہے، مجھے اپنے خرچے سے مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی وجہ سے میں سا رہنا پسند نہیں کرتی. میری بیوی میری ساری کمائی اپنے پاس رکھ لیتی ہے، ماشاءاللہ مجھے خرچہ دیتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، تم اس کے نوکر جو ہو، اس کے باوجود میرے والدین کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی. ٹھیک ہے، تمہاری اس کی مرضی، بھی تم نوکر ہو، اس کی مرضی، اس کا حکم چلے گا. آج کل تو بیوی کا چلتا ہے، مرد تو ختم ہو گئے، مرد ہیں ہی نہیں. مرد جب تھے تو ان کا حکم چلتا تھا. اب چونکہ مرد نہیں رہے عورتوں کا چل رہا ہے، چلے گا. اور یہ علامت قیامت ہے کہ آدمی بیوی کا وفادار ہوگا. ساری کمائی اس کو دے رہا ہے، والدین کے پاس جانے سے نہیں رہتی. دفع کرو، طلاق دے دو. والدین تمہیں دوبارہ مل جائیں گے، بیوی تو اور مل جائے گی. کھانے پینے کے برتن میں جانور یا انسان کی تصویر بنانا بالکل حرام ہے. شب برات کی فضیلت میں کوئی حدیث پاک صحیح ثابت نہیں. بعض بزرگوں کے قول ہیں، ورنہ حدیث صحیح جو ہے وہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے. اصحابہ کو جو برا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی معاف کرے. اصحابہ کے برا کہنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. اللہ کی پناہ مانگیں
اللہ پاک ہمیں پناہ دے۔ اسلام میں حکم ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، بھائی جب نکاح کے لیے خطبہ کرے تو اس وقت حکم ہوتا ہے کہ لڑکی کو ایک نظر میں دیکھ سکتا ہے۔ کیسے دیکھے؟ وہ سامنے چلی جائے گی، وہ دیکھ لے گا۔ اور کیسے دیکھے؟ اس وقت جب نکاح تیرا ہونا ہے دیکھنے میں جاؤں گا، اللہ کے بندے کو تم نے اینک پہنی ہوئی ہوگی، اب کہتے کیسے دیکھے؟ اب مولوی اس کو کیسے سمجھائے؟